جب رسول خدا کی وفات ہونے والی ہے، اصول کافی میں حدیث ہے کہ رسول خدا صاحب فراش، علالت کا مرحلہ، زہر کا جسم میں اثر ہو چکا ہے، اور ایک دفعہ جناب امیر المومنین نے سر کو سہارا دیا ہوا ہے، نقاہت کا عالم ہے، جبرائیل اور میکائیل نازل ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ علی سے کہیے کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو اور آپ کا سر، جبرائیل نے کہا میں تھاموں گا، کہا علی تم سامنے میرے آؤ، جبرائیل نے رسول خدا کا سر تھاما، کہا کہ یا رسول اللہ علی سے کہیے کہ آپ کے بعد جو واقعات ہوں گے، رسول خدا نے گفتگو کی، میں خلاصہ کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے 2-3 چیزیں اور بھی پیش کرنی ہیں، رسول خدا نے گفتگو کی، کہا کہ علی سے پوچھئے اور علی کو بتائیے کہ اخبر ہو بانتہا کے حرمت اللہ، علی ابن ابی طالب کو بتائیے کہ خدا کی حرمت پامال ہوگی آپ کے بعد۔ رسول خدا نے کہا کہ علی میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ میرے بعد خدا کی حرمت پامال ہوگی۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ علی سے پوچھئے دوبارہ، افہمتا، علی سے پوچھئے کہ علی تم سمجھ گئے، یعنی کس کی بات ہو رہی ہے؟ ایک طرف جبرائیل ہے، ایک طرف رسول خدا ہے، ایک طرف مولا کائنات ہیں، ہم کس علی ابن ابی طالب کی بات کر رہے ہیں؟ جو علی ابن ابی طالب 10 برس کا جب تھا تو جبرائیل کو دیکھا، رسول خدا کے نور رسالت کو دیکھا، خوشبو نبوت کو سونگا، شیطان کی چیخ کی آواز سنی، ہم اس علی ابن ابی طالب کی بات کر رہے ہیں، ہم اس علی ابن ابی طالب کی بات کر رہے ہیں جو 13 رجب کو آغوش رسالت میں جب آیا تو سورہ مومنین تک قرآن پڑھ کے سنایا ہے، ہم اس علی ابن ابی طالب کی بات کر رہے ہیں جن کے بارے میں کتابوں میں عجیب و غریب معجزات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود مسئلہ اتنا گھمبیر ہے کہ رسول خدا سے جناب جبرائیل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اخبر ہو، علی کو سمجھائیے، رسول خدا نے سمجھایا، کہا کہ یا رسول اللہ دوبارہ پوچھئے، افہمتا، اے علی کیا تم سمجھ گئے؟ رسول خدا نے جب یہ پوچھا کہ اے علی افہمتا یا علی، علی تم سمجھ گئے کہ حرمت خدا سے مراد کیا ہے؟ تو روایت کے الفاظ ہیں کہ فغشی علیہ، غش کھا کر علی ابن ابی طالب چیخ ماری اور گر پڑے دوبارہ، یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ دوبارہ اٹھے، کہا یا رسول اللہ بالکل میں سمجھ گیا، میں صبر کروں گا، بات ختم ہو گئی۔ کہا کہ یا رسول اللہ اب اپنے دونوں بچوں کو بلائیے، بیٹوں کو، حسن حسین کو بلائیے۔ حسن حسین آئے، کہا کہ حسن حسین سے پوچھئے کہ یہ صبر کریں گے اگر حرمت خدا پامال ہوگی؟ حسن اور حسین سے پوچھا رسول خدا نے کہ بچوں، میرے بیٹوں، میرے فرزندوں، تم صبر کرو گے میرے بعد حرمت خدا پامال ہوگی؟ کہا کہ بالکل ہم صبر کریں گے۔ کہا کہ اب جناب سیدہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بلائیے اور اس سے یہ اقرار لیجئے کہ تم صبر کرو گی حرمت خدا پامال ہوگی۔ جناب سیدہ پردے سے باہر تشریف لائیں مولا کائنات کے سامنے، امام حسن امام حسین، رسول خدا، جبرائیل اور میکائیل، کہا کہ بالکل میں صبر کروں گی۔ اس روایت پر ذرا سی مزید مجھے گفتگو کرنے دیجئے اور مجھے امید ہے کہ روایت میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ دیکھیے بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ حرمت خدا پامال ہوگی اور سید الشہداء کو، امام حسن کو، مولا کائنات کو، جناب سیدہ کو ہر مقام پر صبر کرنا ہے۔ یہ جو وعدہ طفلی ہمارے بزرگ ذاکرین کہتے تھے، یہ جو مرثیہ لکھنے والے وعدہ طفلی کا ذکر کرتے ہیں، یہ جو نوحوں میں وعدہ طفلی آیا ہے، عزیز من، عزیزان گرامی، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی بے ڈھنگی اور بے تکی بات نہیں ہے، اعوذ باللہ، اس کی جڑیں احادیث میں ملتی ہیں، اس کی جڑیں سنت رسول خدا میں ملتی ہیں۔ اس کے لیے، اس وعدہ طفلی کے لیے جبرائیل اور میکائیل آسمان سے زمین پر نازل ہوئے۔ اگلی بات جو میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس حدیث میں، وہ یہ کہ مولا کائنات کون ہے؟ رسول خدا کے بعد مولا کائنات کا اسٹیٹس کیا ہے، عہدہ کیا ہے، منصب کیا ہے، ڈیزگنیشن کیا ہے؟ امام وقت، حجت خدا، اور تو کوئی تیسری چیز نہیں۔ حجت خدا سے اگر آ کر کے جناب جبرائیل وعدہ لیں کہ بھائی اے علی تم صبر کرو گے، اور مولا کائنات کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو بات سمجھ میں آ گئی، حجت خدا یہ ہے، امام وقت یہ ہے۔ سیدہ کو بلایا جا رہا ہے، اس حدیث کے ذریعے پنجتن کی منزلت کو سمجھیے اور پنجتن کے وسعت ولایت کو سمجھیے کہ پنجتن میں سے ہر ایک کو کتنا عظیم الشان حق دیا گیا۔ یعنی اگر مولا کائنات سے اقرار لے لیا گیا کہ اے علی افہمتا اخبر ہو بانتہا کے حرمت اللہ، اے علی تم صبر کرو گے جب حرمت خدا پامال ہوگی، مولا کائنات نے کہہ دیا میں صبر کروں گا۔ اب میں یہاں سے جملہ کہوں، ٹھیک ہے علی صبر کریں گے، ہو سکتا ہے سیدہ صبر نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پر ہر ایک کو انڈیپینڈنٹلی علیحدہ سے ولایت دی گئی ہے، یہاں پر ہر ایک کو علیحدہ سے ایک اختیار دیا گیا ہے، یہاں پر ہر روح کو،
ہر پنجتن میں سے ہر ایک کو ایک منزلت دی گئی ہے۔ مولانا کی حدیث یہ بڑی عجیب حدیث ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو سرکار آیا مباہلہ اس حدیث کی بڑی بہترین گواہ ہے۔ رسول خدا چلے جاتے اکیلے، علی تم بھی چلو، فاطمہ تم بھی چلو، حسن تم بھی چلو، حسین تم بھی چلو، اور دیکھو اذا دعوت فآمنوا، جب میں دعا کروں نصارى نجران کے خلاف تو تم سب آمین کہنا۔ یا رسول اللہ علی مرتضیٰ کہنے کافی ہے، اچھا علی چپ رہے، فاطمہ کہنے کافی ہے، فاطمہ اور علی آمین کہنے کافی ہے۔ یہ دو بچے 6 اور 7 برس کے بچے، 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ امام حسن 5 برس کے، امام حسین 4 برس کے، یہ 4 اور 5 برس کے بچے، ان کو تو شاید مسلمانوں کے بقول کہ نماز بھی صحیح سے نہیں آتی۔ امام حسن کی عمر وہ نہیں ہے کہ جس میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، فقہی لحاظ سے امام حسن ممیز نہیں ہے۔ یہ آیہ مباہلہ بتا رہی ہے کہ سیدہ کے دونوں چاند، سیدہ کے دونوں جگر گوشے سیدہ، یہ 5 برس کے ہوں یا 50 برس کے، ان کی ولایت میں رتی برابر رد و بدل نہیں ہے۔ ان کی منزلت یہ ہے عزیزان گرامی، مقام تقوی کا، استجابت دعا کا مقام آتا ہے شرعی ذمہ داریوں پر عمل کر کے۔ یہ مجھے بتائیے کہ حسن مجتبیٰ نے کون سی عبادتیں کی کہ حسن مجتبیٰ کی آمین رسول خدا کی دعا کے ساتھ جڑے گی؟ مولانا یہ کیا بات کہہ دی؟ میں نہیں کہہ رہا حضور برا لگ رہا ہے، قیامت میں رسول سے جھگڑ لیجئے گا۔ رسول خدا نے فرمایا اذا دعوت فآمنوا، میں جب دعا کروں تم آمین کہنا۔ یعنی کیا مطلب؟ جب میں کہہ رہا ہوں اپنی دعا کے لیے تم آمین کہنا، تو مسلمانوں قیامت تک یاد رکھنا، اگر تمہاری دعاؤں کے پیچھے پیچھے سیدہ حسن حسین اور علی کی آمین نہیں آئے گی، دعائیں کرتے رہو گے، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ نماز میں اگر ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس کے بعد میں کہوں اگر آمین، تو دل میں یہ نیت ہو کہ پنجتن کے وسیلے سے یہ آمین وہاں تک پہنچے، کیونکہ اگر آپ آمین اس لیے کہہ رہے ہیں کہ غیر المغضوب ولا الضالین پورا ہو جائے، تو رسول کی سنت کے تحت آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا باہر ہٹ کے؟ اگر رسول کی سنت کے تحت نماز پڑھ رہے ہیں تو رسول کی سنت یہ ہے کہ جب بھی میں دعا مانگوں آمین کہنا۔ ارے حضور رسول کہہ رہا ہے آمین کہنا، جب آپ آمین کہہ رہے ہیں تو آپ کے آمین کو بھی پنجتن کے آمین کی ضرورت ہے۔ آپ محبت پنجتن کے ذریعے نماز پڑھیے، آپ کی عبادتوں میں محبت پنجتن کا آمیزہ خمیر شامل ہونا چاہیے۔ جب تک شامل نہیں ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ توجہ کی آپ نے؟ تو بات ہو رہی تھی اس حدیث کی، کہا کہ بچوں نے وعدہ دے دیا، اب سیدہ کو بلاؤ۔ سیدہ آئیں، کہا میرے بعد بٹیا، میرے بعد حرمت خدا پامال ہوگی۔ کہا بالکل بابا جان، ہم صبر کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، اب میں نے یہ واقعہ جو مباہلے کا اشارتاً آپ کے سامنے پیش کیا، اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب حرمت خدا پامال ہوگی، جب حرمت خدا پامال ہوگی اور در سیدہ پر اس انداز سے دق الباب کیا جائے گا، ایک واقعہ ہوگا جب، اور در سیدہ پہ لوگ آئیں گے، علی صبر کریں گے، فاطمہ بھی صبر کریں گی، لیکن اگر حسن کو جلال آ گیا 5 برس کے اور حسن نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، تو مدینہ تو کیا کائنات برباد ہو جائے گی۔ لہٰذا سیدہ سے صبر کا وعدہ لیا گیا۔ کیا مطلب؟ اب اس حدیث کی تشریح سن لیجئے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں۔ سیدہ سے صبر کا وعدہ لیا گیا، یعنی سیدہ جب حرمت خدا پامال ہوگی تو تم دعا کے لیے ہاتھ مت اٹھانا، تم امت کی بربادی کے لیے دعا مت کرنا، صبر کرنا۔ سیدہ نے وعدہ دیا۔ علی تم امت کی بربادی کے لیے دعا مت کرنا، علی نے وعدہ دیا۔ بیٹا حسن تم دعا مت کرنا۔ ارے یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ آپ توجہ کر رہے ہیں کہ جب مولا کائنات جناب سیدہ سے وعدہ لے لیا گیا تو جناب حسن مجتبیٰ اور سید الشہداء سے وعدہ لینے کی کا فلسفہ کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ ہر شخص اپنی ولایت اور اختیارات کے دائرے میں رہ کر وعدہ دے رہا ہے۔ یہ بچے علی ابن ابی طالب کے یتیم نہیں ہیں، یہ بچے سیدہ کے یتیم نہیں ہیں۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے مصطفیٰ یہ تمہارے بیٹے ہیں، تو رسول خدا کی جب آنکھ بند ہوگی تو حسن حسین یتیم مصطفیٰ ہیں۔ ارے امت کے ایک معمولی یتیم کی اگر تم تماچا لگا دو تو العیاذ باللہ مستحق جہنم ہو جاتے ہو۔ یہ یتیم مصطفیٰ ہیں، یعنی کہا جا رہا ہے کہ بچوں، میرے بیٹوں اے حسن حسین، تم میرے جانے کے بعد یتیم مصطفیٰ بن جاؤ گے۔ تو امت کے ایک عام شخص کے یتیم کی اتنی منزلت ہے، تو یہ یتیم یتیم مصطفیٰ کی کتنی فضیلت ہوگی، اور یتیم مصطفیٰ یتیم مصطفیٰ کی کتنی منزلت ہوگی۔ تو ہر شخص اپنے اختیار کو سلب کروا رہا ہے کہ جی نانا جان ہم کچھ نہیں کریں گے۔ حسین نے کہا ہم صبر کریں گے، حسن نے کہا ہم صبر کریں گے، جناب سیدہ نے کہا ہم صبر کریں گے، اب مولا کائنات نے کہا ہم صبر کریں گے، بالکل صبر کریں گے۔
تو یہ وعدہ طفلی ہے جو بچوں سے لیا گیا، یہ وہ وعدہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد حدیث وصیت، کہ جو وصیت نازل ہوئی جس میں لکھا ہوا ہے حسین ان کے ساتھ نکلو، اقتل، قتل بھی کرو، تقتل، اور پھر اس کے بعد قاتل تقتل وقتل، قتل کرو، قتال کرو اور قتل ہو جاؤ، وخرج مع اصحابک، ایسے اصحاب کو لے کر نکلو کہ لا شہادت لہم الا معک، ان کو شہادت ملے گی ہی نہیں مگر تمہارے ساتھ، اگر نکلیں گے تو شہادت ملے گی۔